رکھا تھا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تم اپنے اس خوش بختی کا ذرا احساس کرو کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو کھبا دیا ہے اور کفر اور فسق کو تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا ہے. اللہ نے ایمان کو بہت ہی تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے، تو تمہارا وہ طرز عمل جو ہے وہ اس کے منافی ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہاں تو بے اصل اسم الفسوق کے بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. چاہے تم فی الواقع جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ میری اصل مراد یہ نہیں تھی، میں نے تو یہ صرف لفظ استعمال کر دیا تھا، تو لفظ بھی استعمال کرنا برائی کا ایمان سے مناسبت نہیں رکھتا. ایمان تو خیر کا نام ہے، خیر کا متقاضی ہے. نام لو تو اچھے لو، انداز تخاطب ہو تو عمدہ ہو، ایک دوسرے سے بات ہو تو اچھے انداز میں ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کوئی ایسی بات کہ جس سے اس کے دل پر کوئی گھاؤ پڑ جائے، اس طرح کا کوئی طرز عمل اختیار نہ کرو. تو فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور یہ تو ہوا مثبت اور ایجابی پہلو، تشویق اور ترغیب کا انداز. اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کا جو مستقل ایک اسلوب ہے، ایک طرف تشویق و ترغیب تو دوسری طرف ترہیب، دھمکی کا انداز، وعید کا انداز. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہ آیا، اب تک جو ہوا سو ہوا. اب اللہ کے اس حکم صریح کے بعد بھی جو شخص اپنی اس روش کو نہیں بدلے گا، جو اس سے باز نہیں آئے گا اور جو توبہ نہ کرے گا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ جان لیں کہ اللہ کی نگاہ میں وہی ہے ظلم کرنے والے، وہی ہے زیادتی کرنے والے، وہ ظالم ٹھہریں گے. یہ در حقیقت دھمکی کا، وعید کا یہ انداز ہے کہ اس طرز عمل کو ہلکا نہ جانو. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو عام طور پر مجلسی زندگی میں انسان بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی نیت کے یوں ہی کر بیٹھتا ہے. تو مالی یہاں پر در حقیقت متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جنہیں تم بہت ہی چھوٹی چیزیں سمجھ رہے ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایاکم والمحقرات الذنوب، مسلمانوں جن گناہوں کو تم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہو ان سے بھی بچو، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں بظاہر چھوٹے نظر آ رہے ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی کاٹ کہاں تک پہنچ رہی ہے، ان کے اثرات کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی برائی جو ہے وہ کس درجے تک پہنچ جانے والی ہے. تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ تو وہ تین باتیں ہوئیں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا آغاز میں، جو عام طور پر مجلسی گفتگو میں ایک دوسرے کے سامنے جن برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے، یعنی استہزاء اور تمسخر کا انداز، کسی برے نام سے ایک دوسرے کو پکارنا، چاہے افراد کا چاہے گروہوں کا، اور تیسرے یہ کہ عیب چینی کرنا، عیب جوئی کرنا اور لوگوں پر تہمتیں جڑنا. اب اگلی آیت میں پھر تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ نواہی بھی اسی مجلسی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ہیں، لیکن یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو غیبت میں کی جاتی ہیں، جو لوگوں کی عدم موجودگی میں جن کا ارتکاب ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اہل ایمان، یہاں کثیر کا لفظ جو ہے وہ دونوں طرف لگ سکتا ہے. اجتنبوا کثیرا، بہت زیادہ بچو ظن سے، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ظن کرنے سے بچتے رہو. یعنی انسانی زندگی میں بہرحال گمان جو ہے اس کو بالکل اریڈیکیٹ کر دینا، ختم کر دینا یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنی پڑتی ہے. جس شخص سے بھی معاملہ ہوگا انسان اپنی جگہ پر اس شخص کو تولتا ہے، کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتا ہے مختلف شواہد کی بنیاد پر، اپنے قیاسے کی بنیاد پر، اپنے اندازے کی بنیاد پر. لہذا ظن کو انسانی زندگی سے بالکل خارج کر دینا تو ممکن نہیں ہے. تو یہاں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ کثیر من الظن نے، ظن بہرحال کہیں بالکل ناگزیر ہو جائے تو بات اور ہے، لیکن زیادہ ظن سے، گمان سے بچو. اپنے معاملات کو علم پر اس کی بنیاد رکھو. یہ وہ بات ہوئی گویا کہ جو اس سے پہلے ہمارے ہاں اس منتخب نصاب کا جو پہلا درس تھا اس میں آ چکی سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا کہ تمہیں علم حاصل نہیں ہے اس پر اپنا موقف قائم نہ کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہاں اسی کا ایک رخ آ رہا ہے عام مجلسی زندگی میں باہمی معاملہ کرتے ہوئے، مسلمان کو مسلمان سے معاملہ کرتے ہوئے آغاز کار میں سوء ظن سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اس حسن ظن کے ساتھ، خیر کا، اچھے مومنین کے ساتھ ظن کرو، بھلائی کا، نیکی کا. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص تجربے سے اور اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ وہ حسن ظن کا مستحق نہیں ہے. لیکن آج کے ہمارے اس معاشرے میں ہمارا عام مشاہدہ ہے
کہ عموماً آغاز کار ہی میں سوء ظن سے کام لیا جاتا ہے، اور معاشرہ واقعتاً اخلاقی اعتبار سے جتنا پست ہو چکا ہے اس کی وجہ سے کچھ مجبوری بھی اس وقت یہ ہے کہ ہر شخص کو چور سمجھو جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ میں چور نہیں ہوں، ہر شخص کو خائن سمجھو جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ میں خائن نہیں ہوں۔ لیکن اسلامی معاشرے میں جو روح مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو سمجھو کہ وہ دیانتدار ہے جب تک کہ وہ اپنے طرز عمل سے ثابت نہ کر دے کہ وہ خائن ہے، اور ہر شخص کے بارے میں یہ سمجھو کہ وہ صحیح معاملہ کرنے والا ہے، سچا ہے، قابل اعتماد ہے، جب تک کہ وہ اپنے طرز عمل سے اس کا ثبوت نہ دے دے کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اب جس طریقے سے کہ پچھلے تینوں احکام کے معاملے میں ہوا تھا کہ ہر حکم یا ہر نہی کے بعد ایک انداز میں اس کے لیے ترغیب یا اپیل کا پہلو یا دلیل کا انداز، تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ دلیل دی گئی کہ ان بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہے وہ گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے کسی سے سوء ظن کیا درا حال کہ وہ در حقیقت حسن ظن کا مستحق تھا، آپ نے اس کے ساتھ معاملہ سوء ظن کی بنیاد پر کیا، آپ کا پورا طرز عمل اس کے معاملے میں غلط ہو جائے گا۔ اب اس طرز عمل کی کہاں کہاں تک اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کا انسان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، نامعلوم کن پہلوؤں سے وہ گناہ گار ہو جائے۔ تو ان بعض الظن اسم، بہت سے ظن جو ہے وہ گناہ کے درجے کو پہنچ جائیں گے، تمہارے سارے طرز عمل کوئی غلط رخ پر ڈھال دیں گے۔ اس لیے ظن سے بچو، اور جب تک کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سوء ظن کا مستحق ثابت نہ کر دے اس کے ساتھ ابتدا میں جو معاملہ ہے وہ حسن ظن کی بنیاد پر کرو۔ ولا تجسسوا، دوسرا معاملہ آیا تجسس کا، کسی کے بھی حالات کی ٹوہ میں رہنا، یہ بھی در حقیقت کسی پست ذہنیت کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے۔ تنگ ظرف انسان، پست ذہن انسان، اس کی زندگی کے اعلیٰ حقائق پر نگاہ نہیں ہوتی، کوئی اونچے مقاصد نہیں ہے، کوئی بلند نصب العین نہیں ہے، کوئی آدرش اور آئیڈیل نہیں ہے، لہذا جس طرح مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اس قسم کے لوگوں کا عام یہ ایک مزاج دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی برائی ملے، کہیں کوئی خرابی ملے اور وہ اس کی خبر کو لے اڑے۔ ان کا کچھ انداز یہ رہتا ہے کہ وہ تجسس میں رہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں شوہر اور بیوی کے معاملات کس طرح کے ہیں، اور کہیں انہیں کوئی بری بات نظر آئی اور کہیں ایسی چیز کہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہو، یعنی جہاں انگلی رکھنے کی جگہ انہیں نظر آ جائے وہاں وہ اپنا پورا ہاتھ رکھ دیں گے، بلکہ اپنا پورا وجود جو ہے اس کے اوپر قائم کر دیں گے اور اس برائی کو لے اڑیں گے۔ یہ تجسس جو ہے اس سے روکا گیا ہے۔ اس کے برعکس جو بات مثبت انداز میں بتائی گئی ہے، مختلف احادیث میں آئی ہے کہ مسلمان کا کوئی عیب اگر تمہاری نگاہ میں آ بھی جائے تو کوشش کرو کہ اس کی پردہ پوشی کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی ستار العیوب ہے، وہ تمہارے نمعلوم کتنے عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں وہ تمہیں ننگا کر دے، تم جو یہ بہت اعلیٰ لباس پہنے ہوئے پھر رہے ہو اور تم نے جو اپنی شخصیت کے اوپر نامعلوم تہذیب اور تمدن کے کتنے لبادے اوڑھے ہوئے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو نامعلوم قبائیں اور آبائیں اور امامے وہ اپنے اصل کون سا وجود ہے جس پر کہ انہوں نے یہ سارے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے، تمہارے عیوب کو ڈھانپے ہوئے ہے، تو یہی تمہیں طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب بلا ارادہ بھی تمہارے سامنے آ جائے، یعنی ایک تو تجسس ہے کہ خود تم ڈھونڈ کر تلاش کرو اور تم خود اس ٹوہ میں رہو کہ کسی کی کوئی برائی تمہارے سامنے آئے۔ اس کے برعکس جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انفرادی سیرت و کردار کے ضمن میں آیا تھا کہ وہ چیز کہ جو لغو ہو، یعنی اس کا تو کیا خیال اور گمان کہ بندہ مومن جو ہے وہ کسی لغو کا قصد کرے گا۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر لغو چیز پر اس کا اتفاقاً گزر ہو جائے تو وہاں سے بھی وہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، بجائے اس کے کہ اس میں ملوث ہو اور دلچسپی لینے لگے، وہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی بتایا گیا کہ اگر ارادہ کر کے کسی کی برائی کا ٹوہ لگا کر اس کا علم حاصل کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لا تجسسوا، اگر کہیں غیر ارادی طور پر بغیر اس کے کہ تم نے کوئی کوشش کی ہو کسی کی کوئی برائی تمہارے سامنے آتی ہے تو کوشش کرو کہ اس پر پردہ ڈالو، اسے عام نہ کرو، اسے بیان نہ کرو۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اصلاح کی توفیق عطا فرما دے اور وہ اس طریقے سے یہ برائی جو ہے یہیں کی یہیں دبی رہ جائے، اور تمہارے اسے عام کر دینے سے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک ضد کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے اور وہ یہ دیکھ کر کہ اب میرا پردہ تو فاش ہو ہی گیا ہے، ایک بے حیائی کا عنصر بھی اس میں شامل ہو جائے اور اس طریقے سے اس کی اصلاح کے راستے میں تم رکاوٹ بن جاؤ۔ تو اس کی بجائے اس سے کہ تم ان کی برائیوں کو عام کرو، پردہ پوشی کی روش اختیار کرو۔ تیسری بات آئی ولا یغتب بعضکم بعضا،
تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. یہ غیبت کسی کے واقعی عیب کو جسے آپ نے عیب سمجھا ہے اپنی جگہ پر مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے علم میں کسی کا کوئی عیب ہے، کسی کی کوئی برائی ہے جسے آپ نے برائی سمجھا ہے، اس کی عدم موجودگی میں ذکر اور بیان یہ غیبت ہے. اس کے بارے میں ایک مرتبہ حضور سے سوال مزید کیا صحابہ کرام نے کہ حضور اگر وہ عیب اور برائی فی الواقع اس شخص میں موجود ہو تو کیا پھر بھی اس کا بیان کرنا غیبت ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے. اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تب تو غیبت کے علاوہ تہمت ہو گئی، یہ دوہرا گناہ ہو گیا، دوسرا بڑا جرم اس پر شامل ہو گیا. اگر وہ عیب اور برائی ہے اور تم فی الواقع سمجھتے ہو کہ اس میں ہے، پھر بھی اس کا عدم موجودگی میں ذکر جو ہے یہ غیبت ہے، اور اس غیبت کو بہت بڑا گناہ، بہت بڑی مجلسی خرابی قرار دیا گیا ہے. غور کیجئے فی الواقع ہمارے ہاں ہماری معاشرتی زندگی جس طرح ان گندگیوں سے آلودہ ہو چکی ہے. ہمارے ہاں عموماً کھانے پر، ٹیبل ٹاک پر سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہوتی ہے کھانے میں غالباً وہ یہی غیبت ہے. اور معاشرہ اتنا گر چکا ہے، بعض جگہوں پر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 3 افراد بیٹھے ہوں گے تو جب تیسرا اٹھ کر چلا جائے گا تو 2 اس کی برائی بیان کریں گے، اور اگر کہیں وہ تیسرا آ جائے اور ان میں سے کوئی چلا جائے تو اب وہ دونوں مل کر اس کی برائی بیان کرنے لگ جائیں گے. غیبت جو ہے اس طرح ہنین مریا ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، اور واقعتاً اجتماعات جو ہوتے ہیں، سوشل گیدرنگز، ان میں غالباً سب سے زیادہ جو لذیذ ڈش سرو ہوتی ہے یا جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ غیبت ہے. اس غیبت کی یہ شناعت ہے، اس کے لیے ایک بہت ہی عجیب لیکن انتہائی بلیغ اور فصیح اور مطابق واقعہ ایک تشبیہ دی گئی. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ وہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کے مردہ بھائی کی لاش اس کے سامنے پڑی ہوئی ہو اور اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر چھری اور کانٹے سے وہ تناول فرمائے. کیا تم میں سے کوئی اسے پسند کرے گا؟ اس کے فوراً بعد قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا. یعنی یہ انسانی فطرت سے اتنی بعید شے ہے کہ اس کا ذکر بھی اچھا نہیں سمجھا. واقعہ یہ ہے کہ اس تمثیل کو یا اس تشبیہ کو پڑھ کر ایک دفعہ جھرجھری سی آتی ہے، بلکہ یہ کہ کبھی یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ ایسی تمثیل، ایسی تشبیہ کیوں دی گئی جو اتنی انسان کے کو طبعاً جس سے کہ اتنی ایک نفرت ہے، جس کی فطرت اتنی ابا کرتی ہے. لیکن یہی سمجھ لینا چاہیے کہ اسی میں حکمت ہے. ایک شے کی شناخت جو ہے، اس کی برائی، اس کی خباثت تو تمہارے سامنے طبعاً موجود ہے، لیکن اسی کے ہموزن ایک برائی ہے جو اپنے اس برائی ہونے کے اعتبار سے اس سے کسی درجے میں کم نہیں ہے. اسے تم ہنین مریا اس کو تناول کر رہے ہو، اس کا ارتکاب کر رہے ہو. تو اس کی اصل شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے تمثیل اسی چیز سے دی جانی چاہیے کہ جس سے حقیقتاً اس کی برائی کا صحیح احساس انسان کے اوپر وارد ہو سکے. اور اس میں ایک بڑا قریبی منطقی ربط بھی ہے. بھائی کی لاش پڑی ہے، یہاں لفظ بھائی تو اسی نہج پر دیکھیے کہ جو پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ جب کل مومن اخوۃ انما المومنون اخوۃ، تو تم نے اپنے جس بھائی کی غیبت کی ہے وہ تمہارا بھائی ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے. مسلمان کی مسلمان غیبت کر رہا ہے تو گویا کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی. تمہارے بھائی کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے اور تم اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہو. منطقی ربط یہ ہے کہ جس طرح وہ لاش جو ہے اپنی مدافعت پر قادر نہیں ہے، آپ جدھر سے چاہے بوٹی اڑا لیں، وہ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. اسی طریقے سے جو بھائی آپ کا موجود نہیں ہے محفل میں، اس مجلس میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی مدافعت پر قادر نہیں ہے. تم جو چاہو حملہ اس پر کر دو. ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ مغالطہ ہو، وہ موجود ہو تو وہ اپنی برات کرے گا، کوئی وضاحت پیش کرے گا، آپ کی تردید کرے گا، کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرے گا کہ نہیں یہ بات جو ہے آپ نے غلط سمجھی ہے، یہ بات یوں نہیں یوں تھی. لیکن اس کی عدم موجودگی نے اسے اپنی اس مدافعت سے بالکل اسی طرح محروم کر دیا ہے جس طریقے سے کہ ایک لاش اپنی مدافعت پر قادر نہیں. اور جس طرح کہ ایک لاش کا گوشت تم جس طرح چاہو کھا لو، اسی طریقے سے اپنے کسی غیر موجود بھائی کے بارے میں اس کی عزت پر، اس کی آن پر جدھر سے چاہو حملہ آور ہو جاؤ، وہ اپنی مدافعت پر قادر نہیں ہے. یہی انداز ہے حدیث میں آتا ہے. زنا کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سود کے بارے میں فرمایا، اس لیے کہ زنا وہ چیز ہے کہ جس کو ہر انسان، ہر مسلمان بہت ہی برا سمجھے گا. اور پھر کہیں اس بدکاری کا ارتکاب ماں کے ساتھ، اس کا تو سن کر ایک دفعہ انسان کے اعصاب پر زلزلہ سا آتا ہے. حضور نے وہ تشریح اختیار فرمائی کہ الربا 70 جزءا ایسرھا ان ينكح الرجل امه، اس سود کے گناہ کے بھی 70 حصے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا جز جو ہے وہ اس کے مساوی ہے
کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ در حقیقت ممثل لہو اور ممثل بہی کے مابین ایک نسبت و تناسب کو قائم کرنے کے لیے اگرچہ انسانی طبیعت کسی درجے میں اباع کرتی ہے ان تمثیلوں سے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم وزن چیزوں کو سامنے لائے بغیر کسی شے کی شناخت اور برائی کو ظاہر کرنا ممکن نہیں ہوتا. وہی انداز یہاں ہے، فکرے تو یہ تو تمہیں بہت برا لگا. واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس طرز عمل سے بھی باز آ جاؤ. کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. یہاں یہ بات البتہ واضح کر دی جائے کہ بعض مواقع پر کسی کی عدم موجودگی میں اس کے کسی عیب کا بیان کرنا ایک معاشرتی ضرورت ہوتا ہے، اس کو مستثنا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غیبت کی تعریف سے خارج کر دیا ہے. مثلاً یہ کہ آپ کے کسی عزیز یا بھائی کا معاملہ کہیں رشتے کا ہو رہا ہے اور اس جگہ کے بارے میں کوئی عیب یا برائی جو آپ کے علم میں ہے، اب وہ اپنے اس عزیز کو بتا دینا، اسے خبردار کر دینا، یہ غیبت نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس میں ان کی تحقیر در حقیقت اصل مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کی خیر خواہی مطلوب ہے. وہاں نیت میں یہ نہیں ہے کہ ان کی بے عزتی کرنی ہے، بلکہ نیت میں اپنے اس بھائی کو کسی مضرت سے، کسی برائی سے بچانا ہے. اس قسم کے مواقع پر کسی واقعی کسی خرابی کا ذکر کر دینا اس کی عدم موجودگی میں، یہ معاشرتی ضرورتوں کے تحت اس کو غیبت کی تعریف سے نکال دیا گیا. اور یہاں میں ذکر کر دوں، جیسا کہ اس درس کے بالکل آغاز میں آیا تھا، اس معاملے کا تعلق اس سے بھی ہے. بعض لوگوں نے محدثین کرام پر یہ الزام عائد کیا کہ یہ جو تم اسماء الرجال کا اتنا بڑا علم تم نے بنا لیا ہے، لوگوں کے اخلاق اور کردار کی تحقیق و تفتیش کرتے پھرتے ہو اور یہ تلاش کرتے ہو کہ کبھی کسی نے جھوٹ تو نہیں بولا اور کبھی کسی نے خیانت تو نہیں کی، تو کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ کیا یہ تجسس نہیں ہے؟ کیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن سے قرآن نے منع کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا. چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح کے آغاز میں جو مقدمہ لکھا ہے، صحیح مسلم کے شروع میں، اس میں اس پر مفصل بحث کی ہے کہ یہ ایک انتہائی ضروری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار، آپ کے حالات، ان کے بارے میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی غلط قول آپ کی طرف منسوب نہ ہو جائے، کوئی غلط بات آپ کے بارے میں بیان نہ کر دی جائے، اس لیے کہ اس پر دین کی بنیاد ہے، اس پر اسلام کی عمارت تعمیر ہوگی، وہ حجت بنے گی دین میں. اس کے بارے میں اس مقصد کے تحت لوگوں کے حالات کا تفحص، ان کی تحقیق، اس میں تجسس کا پہلو بھی اگر شامل ہو جائے اور لوگوں کی برائیاں جو ہیں ان کی عدم موجودگی میں بیان کی جائیں، تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جس کے تحت کہ ان چیزوں کا کرنا لازمی ہے. اس پہلو سے جہاں کہیں ضرورت داعی ہو، وہ ضرورت حقیقی ہو، وہاں اگر ان میں سے کسی کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بات اور ہوگی. ورنہ عام حالات میں یہ ہیں وہ 6 برائیاں کہ جن کو اگر واقعتاً مجلس کی زندگی سے خارج کر دیا جائے: استہزاء اور تمسخر، لوگوں کے برے نام رکھ لینا، رو در رو عیب جوئی اور عیب چینی کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں کے حالات کا تجسس کرنا، سوء ظن پر اپنے موقف کو قائم کرنا. یہ 6 چیزیں ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے بڑی شدت کے ساتھ. ہر ایک کے لیے اپیل بھی ہے، دلیل بھی ہے، ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے، اور ان سب کا آخر پھر ہو رہا ہے اسی تقویٰ کے ذکر پر. وہی ہے روح رواں. اللہ کا خوف ہوگا تو ان اعمال پر تم عمل کر سکو گے، ان احکام پر تم عمل کر سکو گے. اگر وہ تقویٰ اندر نہیں ہے، دل اگر کہیں تقویٰ سے محروم ہے، اگر دلوں کے اندر وہ اللہ کا خوف اور جواب دہی کا احساس موجود نہیں ہے، تو یہ سارے احکام اپنی جگہ پر کتاب اللہ میں بھی لکھے رہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی رہیں گے، مسلمانوں کی زندگی میں عملاً نہیں آ سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے تقویٰ. لہذا فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. رجوع کرو، پلٹو، باز آ جاؤ، اصلاح کر لو تو وہ رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے اور تمہاری سابقہ خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.